کہ توبہ کے لیے ندامت یہ شرط ہے کہ اسے گناہوں پر ندامت تو ہو، تو اپنے سر کو جھکا کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس وقت یہ احساس واقعی اور بڑھے گا کہ میں اور یہ کعبے کا طواف، اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم انشاءاللہ تعالی طواف کے چکر لگانے میں کامیاب ہو گئے، پھر سوچے تو صحیح کہ یہی طواف کرتے کرتے ہم مستجاب کے سامنے بھی آئیں گے۔ یہ جو رکن یمانی اور رکن اسود، جہاں حجر اسود ہے اور رکن یمانی، اس کے بیچ کی جو دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مقام ہے کہ ہر وقت 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے وہاں مقرر ہیں۔ کیسی 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 یہ خود ہی تصور کتنا پیارا ہے کہ میں اس مقام پر آ کر دعا کر رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، اور فرشتے میری اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ساری امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اور ابھی اس دعا سے فارغ ہوئی کہ ایک بار پھر حجر اسود کو استلام کرنے کا وقت آ گیا۔ تصوری پورا طواف تصور ہے کہ یہ وہ حجر اسود ہے جسے یقیناً بالیقین میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر میری نظر جا رہی ہے، مجھ گناہگار کی نظر جا رہی ہے، کہاں میں اور کہاں یہ نظارے۔ پھر طواف کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس انداز سے طواف کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو مزے کوئی مزہ آئے گا، اور گناہوں سے انشاءاللہ نجات نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے طواف میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ طواف میں بطور خاص تو یہ ہے کہ پہلے تو جو طواف کے شرعی مسائل ہیں وہ ذہن نشین ہونے چاہیے، تاکہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ جیسے طواف شروع کرنا ہے تو اسی طریقے سے طواف شروع کیا جائے، اور دعاؤں کے بارے میں جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا کہ دعائیں اگر مستحضر نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو جو بھی اسے مناجات اپنی زبان کے اندر یاد ہے اسے دہراتا رہے۔ اور اس کی احتیاطوں میں ایک تو احتیاط یہ ہے کہ دوران طواف جو ہے وہ رکے نہیں۔ جیسے رمل کرنا ہوتا ہے تو اب دوران رمل جو ہے، اب رمل کے اندر ذرا تیز چلنا ہے، اب بعض اوقات رش کی وجہ سے وہ تیز چلنے کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے، تو اب اس کی وجہ سے رکے نہیں، اپنے رمل کو ترک کر دے لیکن طواف کو جاری رکھے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے جتنا قریب رہیں اتنا افضل ہے، لیکن ایک تو خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر رش کی وجہ سے قریب رہنے کے اندر مشکل پیش آتی ہے تو پھر طواف تھوڑا سا دور سے کیا جائے۔ پھر مزید احتیاط وہ جو ہمارے اسلام بھائی نے بیان کی ہے کہ مرد و عورتوں کا چونکہ وہاں پر اختلاط ہوتا ہے کہ سب اکٹھے طواف کر رہے ہیں، تو اپنی نظر کی بھی حفاظت کرے، اور اس بات کی بھی احتیاط کرے کہ اس کا بدن کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جو ہے وہ چھوئے نہیں۔ پھر اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ طواف کی احتیاطوں میں سے، بلکہ طواف کی جو ہے وہ لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ طواف جو ہے یہ حتیم کے باہر سے کیا جائے گا۔ حتیم اگرچہ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد سے کرنا ہے، نہ کہ خانہ کعبہ کے اندر سے کرنا ہے، تو طواف جو ہے یہ حتیم کے باہر سے ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے آ کر جس طریقے سے فرمایا گیا کہ جب طواف شروع کریں اس وقت، اور جب ایک چکر جو ہے مکمل ہوتا ہے اس کے بعد حجر اسود کے سامنے آتے، تو یہاں پر استلام کرنا جو ہے اس کا فرمایا گیا۔ تو اب استلام تو یہ ہے کہ وہاں پر سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ یہ شروع کے اندر بھی ہے اور درمیان میں بھی جب استلام کرنا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ اب وہاں کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہے، تو اب ایک تو یہ ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے جاتا ہے تو دوسروں کو دھکم پیل کے اندر اس کو پڑھنا پڑے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی وہاں پر گھسنے کی کوشش کرتی،
تو اب عورتوں کے لیے تو ایسے رش کے اندر حجر اسود چومنے کے لیے جانا ہی جائز نہیں ہے، وہ تو دور ہی رہے. اور مرد بھی جب دیکھیں کہ مجھے حجر اسود بغیر دوسروں کو دھکے دیے اسے چومنا نصیب نہیں ہوگا، اور مرد عورتوں کے ساتھ جو ہے بدن مس کیے بغیر حجر اسود تک میں نہیں پہنچ سکتا، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ دور سے جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کو چوم لے، استلام اس طریقے سے کرے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حجر اسود کو ان ایام میں بغیر کسی کو تکلیف دیے چوما جا سکتا ہے؟ یہ ان ایام میں تو تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ماہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی چونکہ اب ماشاءاللہ سارا سال عمرہ کرنے والوں کی ایک تعداد آتی ہے، تو جب بھی دیکھا گیا کہ حجر اسود کو چومنا اب ایک بہت مشکل کام ہو گیا، بالخصوص جو ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بہنیں ہماری رہنمائی فرمائی کہ اسلامی بہنیں بھی وہاں پر، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، دوپٹے احرام تک لوگوں کے اتر جاتے ہیں اور پھر بالوں سے پکڑ کے کھینچا جاتا ہے. تو بالکل بہتر یہی ہے کہ دور ہی سے استلام کیا جائے. اور پھر عرض کروں گا کہ اگر اسلامی بہنیں بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ رات میں دیر سے طواف کریں تو اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے کم سے کم رش کی. اسلامی بہنوں کو اس بات کی فیلنگ ہونی چاہیے کہ جیسا بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ جب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ مرد اور عورت اختلاط ہو جاتا ہے تو اسلامی بہنیں وہ دب جاتی ہیں مردوں کے بیچ میں، تو اب یہ تصوری مطلب کہ تھوڑا سا مطلب وہ ایک جھوجھڑی لے آ رہا ہے، مجھے نہیں مزہ آ رہا. آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، اور وہ بھی کعبے کے کہ سامنے. اب نہیں مزہ آ رہا کہ یہ تو کیا وہ اسلامی بہنوں کو یہ تصورات نہیں آتے ہوں گے کہ میں ایسے اگر کرنا ہی ہے طواف تو ایسے وقت میں جا کر طواف کروں کہ میں مطلب کہ غیر مردوں سے مطلب دور رہ کر طواف کر سکوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اصل میں جو بھی جو ہے وہ خوف خدا رکھنے والی اسلامی بہنیں ہوں گی اور جن کو بھی یہ ہوگا کہ میں یہاں پر حاضر ہوں تو اب مجھے شرم و حیا کا لحاظ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہوں اور اس مقام کے تقدس کو میں نے پیش نظر رکھنا ہے، تو وہ تو خود ہی احتیاط کرتے ہیں. اور بقیہ یہ ہے کہ جو احتیاط نہ کرنے والی ہو تو باہر جہاں ممکن ہو دوسرے کو سمجھا دیا جائے، دوسروں کو سمجھائیں گے اور یہ مسئلہ شرعی بتائیں گے اور شرم و حیا کی ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل باہر بہتری سے پیدا ہوگی. دیکھیے وہاں ہم نیکی اور ثواب کے لیے جا رہے ہیں، کہیں یہ بے احتیاطیاں ہمیں گناہوں میں مبتلا نہ کر دے کہ وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گنا بھی تو ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگ حجر اسود کو بوسہ دینا واجب سمجھتے ہیں یا کم از کم سفر میں ایک بار بوسہ دینا بہت ضروری سمجھتے ہیں. آپس میں کلام ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے، آپس میں کلام ہوتا ہے کہ کیا آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا؟ اب نہیں دیا، ابھی تک نہیں دیا. اب وہ بوسہ دینے کی ایک لڑائی ہے، یوں سمجھ لیں کہ ریس شروع ہو جاتی ہے. تو حضور یہ بھی وضاحت اگر فرما دیں کہ پورے سفر میں حج میں کسی نے حجر اسود کو بوسہ نہ دیا تو کیا اس کے حج پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ تو ظاہر بات ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن خود شریعت کے اندر ہی اس سنت کا قائم مقام بھی بتا دیا گیا سبحان اللہ. کہ اگر حجر اسود چومنے کی سنت پر عمل نہیں ہو سکتا تو اس سنت کا قائم مقام یہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا جائے. تو جب سنت کا ایک متبادل موجود ہے اور اس سے بھی فضیلت حاصل ہو رہی ہے تو پھر یہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. اصل وجہ اس میں یہ ہے کہ حجر اسود ایک تو یہ ہے کہ بطور خاص سفر حج اور حجر اسود کا جو آپس میں ایک گہرا تعلق ہے نا، تو یہ اصل میں ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر ایک زبردست ترغیب پیدا کرتا ہے کہ وہ حجر اسود کو چومے. اور دوسری اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حجر اسود اصل میں وہ پتھر ہے کہ جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. سبحان اللہ. اب اور تو کسی بھی جگہ کے بارے میں تھوڑا بہت تذبذب ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں قدم لگا ہوگا یا یہاں پر قدم لگا ہوگا، آپ کا دست مبارک یہاں لگا ہوگا یا یہاں پر لگا ہوگا، لیکن حجر اسود متعین ہے کہ یہ چھوٹی سی ایک جگہ ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک رکھے اور اسی کے وہ درمیان میں وہ تھوڑا سا حصہ ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب ہائے مبارکہ لگے. سبحان اللہ. اب یہ ایک ایسا تصور ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس کے اندر ایسا اٹریکشن ہے، ایسی زبردست ترغیب ہے کہ بس ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک لگے ہیں تو بس میرے